بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو دا اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید اور آپ کا دا اسلامک ورلڈ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اکثر سردیوں میں یا سفر میں سارا وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ اسلام میں سختی نہیں بلکہ چھوٹ دی گئی ہے۔ بہت سی روایات میں آتا ہے کہ اگر وضو کر کے جرابیں پہنی جائیں تو بعد میں اگر وضو کرنا پڑ جائے تو جرابوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جرابوں کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا۔ پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ شریح بن ہانی فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مقرر فرمائی ہے، یعنی اگر وہ مسلسل 2 یا 3 دن سفر پر ہے تو مسح کی مدت 3 دن ہے، اور اگر وہ گھر میں قیام کرتا ہے تو اس کی مدت 1 دن اور رات ہے۔ عفان بن عیال روایت کرتے ہیں کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتوں تک پخانہ، پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں بلکہ مسح کریں۔ ہاں، جنابت کی صورت میں موزے اتارنے کا حکم ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعی ہونا مسح کی مدت کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں موزے اتارنے چاہیے، البتہ نیند کے بعد موزے نہیں اتارنے چاہیے بلکہ معینہ مدت تک مسح کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں کے اوپر اور پگڑی کے اوپر سے مسح کیا۔ سامعین، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔